LDA انفورسمنٹ ہاؤسنگ اور اسٹیٹ مینجمنٹ کی نااہلی کے حوالے سے جوہر ٹاؤن میں قیمتی پلاٹس کے گرد لگایا گیا کروڑوں مالیت کا آہنی جنگلہ چوری کر لیا گیا۔ LDA نے پلاٹس کو محفوظ بنانے، تجاوزات سے بچانے کے لیے یہ جنگلہ لگایا تھا۔ پہلے 2018 سے قبل اور پھر 2021 میں جنگلہ لگایا گیا۔ بڑے بڑے کمرشل پلاٹوں کے گرد کئی 100 فٹ بھاری کیج کا جنگلہ نصب کیا گیا۔ جنگلے کے نیچے دیوار کر کے اوپر قیمتی ٹائلز بھی نصب کی گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس معاملے پر در نیاب سے۔ جی در نیاب، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، LDA نے فائنانس اور ٹریڈ سینٹر کے اربوں مالیت کے پلاٹوں کو سیکیور کرنے کے لیے اس سے قبل 15-16 میں اور پھر 2021 میں 2 دفعہ ان پلاٹوں کے جنگلے لگائے تھے، اور یہ اتنے قیمتی جنگلے تھے کہ اس کے ساتھ نہ صرف جنگلے لگائے گئے بلکہ اس کی فاؤنڈیشن اور اس کو پلرز پہ جو ہے وہ خوبصورت ٹائلز لگائی گئیں۔ اب نہ ہی جنگلے ہیں، نہ ہی وہ پلرز رہے، نہ وہ ٹائلیں رہیں، اور وہ سب چوری ہو گیا۔ اگر 15-16 کی بات کی جائے تو تب بھی کروڑوں روپے لگا کے، تقریباً 10 سے 11 کروڑ روپے لگا کے جنگلے لگائے گئے، اور اگر 2021 کی بات کریں تو اتنے ہی پیسے لگا کے 10-15 کروڑ لگا کر تمام پلاٹوں کو سیکیور کیا گیا، کیونکہ یہاں پہ جھگیاں بن رہی تھیں، خانہ بدوش آ رہے تھے، اور بہت سارے جرائم پیشہ لوگ بھی یہاں پہ آ کے بسنا شروع ہو گئے تھے جھگیوں کی صورت میں۔ لیکن LDA انفورسمنٹ اور ہاؤسنگ ڈائریکٹریٹ، اسٹیٹ مینجمنٹ، ان سب کی ناکامی کے بعد وہ قیمتی جنگلے لگائے جو کروڑوں روپے مالیت کے LDA کے پیسوں کے تھے، وہ چوری ہو چکے ہیں اور نقصان ہو گیا ہے۔ اور اس وقت حالت یہ ہے کہ جا بجا اگر دیکھیں تو جھگی فروش، جھگی مافیا یہاں پہ آ چکا ہے، خانہ بدوش یہاں پہ رہائش پذیر ہے، اور LDA کی قیمتی پلاٹوں پہ ایک خانہ بدوش بستی بنتی جا رہی ہے۔ LDA انجینئرنگ ونگ کی جانب سے جو قیمتی پلاٹوں کو سیکیور کرنے کا منصوبہ تھا وہ بھی مکمل طور پہ فیل۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ در نیاب۔ لاہور میں آؤٹ آف سکول بچوں کو داخل کرنے کا معاملہ۔ لاہور میں نئے اسکولوں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے جواب جمع کرا دیا۔ 2011 کے بعد ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کو کوئی پلاٹ نہیں ملا ہے۔ ایجوکیشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ 2010 میں 2 سوسائٹیز میں پلاٹس دیے گئے۔ 2012 کے بعد کوئی نیا اسکول لاہور میں نہیں بنایا گیا۔ اسکول ایجوکیشن نے تمام اتھارٹی سے نئے اسکول بنانے اور اپ گریڈیشن کے لیے ڈیٹا مانگا تھا، جبکہ ذرائع کا بتانا ہے کہ اس وقت لاہور میں 6 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں۔ تو لاہور میں آؤٹ آف اسکول بچوں کو داخل کرنے کا یہ معاملہ ہے، اور لاہور میں نئے اسکولوں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ بلدیاتی اداروں کو 2024 کے ریٹ کے مطابق شیئر منظور کیا جائے۔ میونسپل اداروں کے صوبائی فائنانس کمیشن میں شیئر بڑھانے کی سمری ارسال کر دی گئی۔ محکمہ بلدیات کی جانب سے سمری ارسال کی گئی ہے۔ بلدیاتی اداروں کو 2024 کے ریٹ کے مطابق شیئر منظور کیا جائے۔ مزید کیا کہا گیا ہے محکمہ بلدیات کی جانب سے، ایڈیٹر بیوروکریسی کیسر کھوکھر سے جانیں گے۔ جی کیسر کھوکھر۔ جی بالکل، محکمہ بلدیات نے محکمہ خزانہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو ایک سمری ارسال کیا ہے کہ جو پنجاب کے جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کا صوبائی فائنانس کمیشن کے اندر جو شیئر ہے وہ بڑھایا جائے، کیونکہ ان کو 2017 کے مطابق جو ہے شیئر دیا جا رہا ہے، لیکن اب 2024 ہے جس کے تحت بجلی کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، گیس کی قیمت بڑھ گئی ہے، کرائے بلڈنگوں کے بڑھ گئے ہیں، اور دیگر آپریشنل اخراجات بڑھ گئے ہیں، O&M چارجز جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں، اور ملازمین کی تنخواہیں جو ہے وہ بھی بڑھ گئی ہیں۔ لہذا 2017 کے مطابق دیے جا رہا ہے شیئر وہ 2024 کے مطابق کیا جائے، اور آج کے جو دور کے جو ریٹ ہے بجلی، پٹرول، گیس، پانی، بجلی، ان تمام کے ریٹ کے مطابق اور تنخواہیں کی جو ہے اس کے مطابق جو ہے شیئر مانگا ہے محکمہ بلدیات۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ کیسر کھوکھر تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ موسم کی تبدیلی کے باوجود نمونیا کے وار بچوں پر مسلسل جاری ہیں۔ خطرناک نمونیا 24 گھنٹوں میں پنجاب میں مزید 2 بچوں کی زندگیاں نکل گیا۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران کوئی اموات سامنے نہیں آئی ہیں۔ عظمت اوان سے ڈیٹیلز جانیں گے۔ جی عظمت، کیا صورتحال ہے شہر بھر میں نمونیا کی؟ بالکل، موسم کی تبدیلی کے باوجود نمونیا کے جو وار ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ آج بھی پنجاب بھر کے اندر نمونیا مزید 2 بچوں کی جو جان ہے وہ لے گئے، یعنی 2 قیمتی جو زندگیاں وہ نمونیا کی نظر ہو گئی ہیں، جبکہ لاہور میں کوئی جو موت ہے وہ 24 گھنٹوں کے دوران سامنے نہیں آئی، لیکن حیران کن طور پر کیسز کی تعداد ہے اس میں بھی اضافہ جاری ہے۔ کہ لاہور کی بات کی جائے تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں مزید 149 کے قریب جو بچے ہیں وہ نمونیا کی شکایت کے ساتھ سامنے آئے ہیں، جبکہ پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے۔ پنجاب بھر کے اندر جو ہے وہ 596 جو نئے بچے ہیں وہ 24 گھنٹوں کے دوران نمونیا کی شکایت کے ساتھ سامنے ہیں، جو کہ مختلف ہسپتالوں کے اندر زیر علاج ہیں۔ اگر رواں سال سے اب تک کیسز اور اموات کی بات کی جائے تو لاہور کی بات کی جائے تو رواں سال سے اب تک نمونیا سے لاہور میں 82 جو بچے ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 10,467 جو کیسز ہیں وہ بھی سامنے آ چکے ہیں۔ نمونیا کا خطرہ خاص کر 5 سال سے کم عمر بچے
اور بزرگ افراد میں زیادہ ہے کیونکہ جب انہیں نمونیا ہوتا ہے تو ان میں امیونٹی کم ہوتی ہے تو اموات کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. تو آنے والے دنوں میں جو بزرگ افراد اور بچوں کو خاص خیال رکھنا پڑے گا. اگر خیال نہ رکھا تو آنے والے دنوں میں نہ صرف کیسز بلکہ خدا نخواستہ اموات کی اضافہ ہو سکتا ہے. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی سروسز ہسپتال آمد. وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے ری ویمپنگ منصوبے کا جائزہ لیا. خواجہ سلمان رفیق کا ایڈمن بلاک، سرجیکل وارڈ اور پرائیویٹ رومز اور دیگر وارڈز کا بھی دورہ. ایڈیشنل سیکرٹری ڈیولپمنٹ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ آغا نبیل ایم ایس سروسز ہسپتال بھی اس موقع پر موجود تھے. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی سروسز ہسپتال میں آمد ہوئی. وزیر صحت نے ری ویمپنگ منصوبے کا جائزہ لیا. خواجہ سلمان رفیق کا ایڈمن بلاک، سرجیکل وارڈ اور پرائیویٹ رومز اور دیگر وارڈز کا بھی دورہ. ایڈیشنل سیکرٹری ڈیولپمنٹ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ آغا نبیل اور ایم ایس سروسز ہسپتال بھی اس موقع پر وہاں موجود تھے. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے سروسز ہسپتال کا دورہ کیا اور وزیر صحت نے ری ویمپنگ منصوبوں کا بھی جائزہ لیا. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کا شعبہ صحت کی مانیٹرنگ کا مؤثر نظام قائم کرنے کے لیے اقدام. ڈویژنل انسپیکشن ٹیمیں قائم کر دی گئیں. اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری سے. جی زاہد چودھری. اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے صوبے بھر کی جو صحت کی جو سہولتیں ہیں ان کو ان کی جو مانیٹرنگ ہے اس کو مؤثر بنانے کے لیے ایک جو ہے وہ بڑا اقدام اٹھایا گیا ہے. تمام جو ڈویژنز ہیں پنجاب بھر کے ان میں ہر ڈویژن کی سطح پر انسپیکشن ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے. ڈاکٹرز اور ہیلتھ ایکسپرٹس پر مشتمل یہ 5 رکنی ڈویژنل انسپیکشن ٹیم جو ہے وہ ہر ڈویژن کی سطح پر اب نوٹیفائی کر دی گئی ہے. ان انسپیکشن ٹیمز کے ذریعے نہ صرف نرسنگ بلکہ الائڈ ہیلتھ سائنسز کے جو تعلیمی ادارے ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کی جو انسپیکشنز اور مانیٹرنگ ہے وہ اس کے ذریعے کی جائے گی ان ٹیموں کے ذریعے. بلکہ اس کے علاوہ جو صحت عامہ کی جتنی بھی سہولتیں ہیں وہ بھی تمام جو ہے وہ ان کی بھی گراؤنڈ کے اوپر انسپیکشن یہ نوٹیفائڈ ٹیمیں اب کیا کریں گی. مانیٹرنگ جو ہے وہ مؤثر نہ ہونے کی وجہ سے گراس روٹ لیول کے اوپر جو پرابلمز آتے تھے ان کو فوری طور پہ بر وقت حل نہیں کیا جا سکتا تھا. لیکن اب ان انسپیکشن ٹیمز کے ذریعے ہر ڈویژن کی سطح پر یہ ڈویژن کے اندر جو ہے وہ یہ ٹیمیں اب جو ہے وہ کام کریں گی اور ان کا کام مانیٹرنگ ہوگا تاکہ اس کو مؤثر بنایا جا سکے. زاہد چودھری بہت شکریہ آپ کا. جویریہ خان کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان سامنے آیا ہے، جبکہ جویریہ خان نے 15 سالہ ون ڈے کیریئر کا آغاز 6 مئی 2008 میں کیا. جویریہ نے T20 انٹرنیشنل کا آغاز 2009 میں آئرلینڈ کے خلاف میں کیا تھا اور جویریہ نے 228 بین الاقوامی میچز میں پاکستان ویمنز ٹیم کی نمائندگی کی ہے. جویریہ نے T20 انٹرنیشنل کا آغاز 2009 میں آئرلینڈ کے خلاف میں کیا تھا اور جویریہ نے 228 بین الاقوامی میچز میں پاکستان ویمنز ٹیم کی نمائندگی کی ہے.